السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ تو اردو کلاس 9 کی بک کی 3 ویڈیوز ہماری ہو چکی ہیں، جس کے اندر ہم نے 11 چیپٹر کیے تھے۔ اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ نظمیں اور غزلیں کریں گے اور یہ بک ہماری مکمل ہو جائے گی۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ نظم جو ہے اس کا ٹائٹل ہوگا، جیسے حمد ہے، برسات کی بہاریں، پھر اس کے علاوہ طلوع اسلام، تو آپ نے اس کے شاعر کا نام بھی لازمی یاد رکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے حمد ہے 9th کلاس کے اندر، تو یہ کس نے لکھی ہے؟ الطاف حسین حالی نے۔ تو اس کے ورڈز میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ سوا مطلب کہ زیادہ یا بڑھ کر، ٹھیک ہے۔ مقدم، اس کے مقدم کا مطلب کیا ہے؟ اہم، ضروری یا پہلے، ٹھیک ہے، مقدم سب سے ضروری۔ محرم کہتے ہیں جی دوست یا ہمراز کو۔ پھر ہم سرا کہتے ہیں ہم سنانا، خدا کی تعریف بیان کرنے والا، ہم سرا ہم سنانے والا۔ بید کہتے ہیں راز کو، بید راز۔ کملی موٹی چادر کو کہتے ہیں۔ مگن کہتے ہیں اپنے حال میں مست رہنا، مگن رہنا۔ پھر بن کہتے ہیں بغیر۔ دم بھرنا تعریف کرنا یا دعویٰ کرنا۔ اسیان کہتے ہیں جی گناہ کو۔ حلت کہتے ہیں، جیسے کہ ہم کے اندر تھا حلت سلطانی۔ حلت لباس کو کہتے ہیں جو بادشاہ کسی کو انعام کے طور پہ عطا کرے۔ مہک کہتے ہیں خوشبو کو۔ ہیرا و سرکش کہتے ہیں نافرمان باغی کو۔ صدا کہتے ہیں ہمیشہ۔ اسی طرح یہ صدا ہوتا ہے، اس کا مطلب آواز ہوتا ہے۔ پھر آفاق افق کی جمع ہے پوری دنیا۔ تو اب اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں جی۔ پہلی ہمارے پاس یہ نظم تھی، حمد تھی۔ تو حمد کی ایکسرسائز پہ اگر ہم چلے جائیں تو یہ لکھی کس نے ہے جی؟ الطاف حسین حالی نے۔ تو اس کی دیکھ لیتے ہیں جی ایکسرسائز۔ یہاں پہ 2 ورڈز ہیں قافیہ، جن کو رائمنگ ورڈز کہا جاتا ہے۔ ہم آواز الفاظ، ہم آواز الفاظ کیا ہیں؟ جیسے یہاں پہ دیکھیں صبا، جدا، یہ سارے کیا ہیں؟ ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ تو یہ میں نے پکچر یہاں تو ایڈ نہیں کی، ملتے جلتے جن کی آواز سیم ہوتی ہے۔ ردیف کیا ہوتا ہے؟ جو قافیہ کے بعد آتا ہے اور رپیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سیم الفاظ رپیٹ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اس کے اندر کیا تھا؟ تیرا، تیرا، یہ کیا تھا؟ ردیف تھے۔ پھر دیکھ لیتے ہیں جی ان کے متضاد لکھنی ہے۔ تو نافرمان فرما بردار، محرم نامحرم محرم۔ گدا کہتے ہیں فقیر، تو بادشاہ اس کا اینٹونیم ہو جائے گا، اس کا متضاد ہو جائے گا۔ شکر کہتے ہیں ناشکری، پھر اس کا الٹ کیا ہو جائے گا؟ متضاد ناشکری۔ اقرار کا کیا ہو جائے گا؟ انکار۔ نیکسٹ ہے جی تشبیہ کی ڈیفینیشن لکھی گئی ہے کہ تشبیہ کیا ہے؟ کسی ایک چیز کو کسی خوبی یا خامی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کے جیسا قرار دینا، اس جیسا یا اسی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے، جس کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ سملی۔ اور انگلش کے اندر لائک اور ایز کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اردو کے اندر آپ ورڈز دیکھ لیں گے اس جیسا، اس کی طرح۔ تو یہ تشبیہ کے الفاظ ہوتے ہیں جن کو حرف تشبیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں کچھ مثالیں ہیں جی۔ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، تو یہ دیکھیں پانی کو کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟ برف کے ساتھ۔ اور اس کے اندر کیا وجہ تھی؟ ٹھنڈک تھی۔ اور الفاظ کیا ہیں جن کے ذریعے تشبیہ دی گئی ہے؟ کی طرح۔ تو نیکسٹ گرامر کے اندر میں ان کے جو ارکان ہیں، 5 ارکان ہوں گے، مشبہ، مشبہ بے، حرف تشبیہ، وہ بھی آپ کو کرواؤں گا، یہاں کروانے کی ضرورت نہیں ہے، سمپل یہ مثالیں ہیں۔ پھر ہے پھولوں پر شبنم کے قطرے موتیوں کی مانند چمک رہے تھے۔ یہاں پہ جو شبنم کے قطرے ہیں ان کو تشبیہ دی گئی ہے موتیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور حرف تشبیہ کیا ہے؟ کی مانند، یہ حرف تشبیہ ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ چمکنا، یہ اس کی وجہ تشبیہ ہے۔ پھر اور مثالیں یہاں پہ میں نے دی ہیں۔ وہ شیر کی طرح بہادر ہے، اس کو دی گئی ہے اس لڑکے کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، کی طرح حرف تشبیہ ہے، اور وجہ تشبیہ کیا ہے؟ بہادری۔ اس کے ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے ہیں، تو یہ تو آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اس طرح آپ کئی مثالیں دیکھ سکتے ہیں، کی طرح، اس جیسا، تو یہ تشبیہ کے الفاظ ہوں گے۔ پھر کچھ یہاں پہ اصناف سخن دیے گئے ہیں، یہ بھی میں اپنی ویڈیو کے اندر کروا چکا ہوں، جو SST جنرل کے لیے ویڈیو نمبر 1 تھی، اس کے اندر یہاں دوبارہ آپ دیکھ لیں۔ تو مختلف اصناف سخن ہے جی۔ حمد کس کو کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ پھر نعت کس کو کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھی جائے۔ پھر جس نظم کے اندر اولیاء اللہ یا بزرگان دین کی تعریف کی جائے اس کو منقبت کہتے ہیں۔ اور ایسی نظم جس سے بندہ اپنے خدا سے التجا کرتا ہے یا دین و دنیا کی بھلائی مانگتا ہے اس کو مناجات کہا جاتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ لائنز ہیں، آپ نے ان کو لازمی یاد رکھنا ہے۔ جو نظم کسی بادشاہ یا وزیر یا کسی دولت مند آدمی کی تعریف میں لکھی جائے اسے قصیدہ کہا جاتا ہے۔ ایسی نظم جس میں کسی موت پر غم کا اظہار کیا جاتا ہے اسے مرثیہ کہا جاتا ہے۔
اور لاسٹ میں ہے جی مثنوی کس کو کہتے ہیں؟ وہ طویل نظم جس میں کوئی قصہ کہانی، کسی جنگ کے حالات یا فلسفے کی کوئی لمبی چوڑی بات بیان کی گئی ہو تو اس نظم کو کہتے ہیں مثنوی۔ تو یہ حمد کی ایکسرسائز تھی۔ اس کے بعد نعت ہے ہمارے پاس، جو کس نے لکھی ہے؟ امیر مینائی نے۔ اور امیر مینائی کا تخلص کیا ہے؟ امیر۔ الطاف حسین حالی کا کیا تخلص ہے؟ حالی۔ تو اس کے پہلے میننگز دیکھ لیتے ہیں۔ سوئے طیبہ کہتے ہیں مدینہ کی طرف، ٹھیک ہے، طیبہ مدینہ، سوئے اس کی طرف۔ لشکر اندو، غموں کا لشکر، مطلب کہ بہت زیادہ غم ہو تو اس کو کہتے ہیں لشکر اندو۔ رائے راست، سیدھا راستہ اگر استعارہ کے طور پہ لیں تو دین اسلام۔ طائر کس کو کہتے ہیں؟ پرندہ۔ پھر دن پھر جانا، قسمت بدل جانا، حالات بہتر ہو جانا۔ نخل کس کو کہتے ہیں؟ درخت کو۔ اور زائر کس کو کہتے ہیں؟ زیارت کرنے والا، جیسے کہ زائرین آپ ورڈز سنتے ہوں گے۔ تو نعت جی امیر مینائی نے لکھی ہے۔ اب اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں حمد کے بعد۔ تو یہاں پہ کچھ مرکبات دیے گئے ہیں، ان کی تشریح کریں، بتائیں کہ یہ ان کا مطلب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جی لشکر اندو، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا پریشانیوں کا بہت زیادہ ہو جانا، پریشانیوں کا کثرت ہونا مطلب کہ بہت زیادہ ہونا، تو یہ لشکر اندو کا مطلب ہے۔ پھر نخل دل، دل کی خواہشات، دل کا درخت ویسے اس کا لفظی مطلب ہے، لیکن اگر جو مطلب لیا گیا نظم کے اندر وہ کیا ہے؟ دل کی خواہشات۔ حب حضرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ رائے راست، دین اسلام کے لیے یوز کیا گیا، سیدھا راستہ، صراط مستقیم۔ اور شوق دل، جو دل کا شوق ہے، اور اس نظم کے اندر اس کے دل کا کیا شوق تھا؟ کہ مدینہ منورہ کی زیارت۔ پھر جی ہم چلے جاتے ہیں نیکسٹ، اگر کوئی لفظ اپنے اصلی معنوں کے بجائے، یہ دیکھیں پچھلے میں ہم نے سبق میں پڑھا تھا تشبیہ، کہ جب ہم کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے مانند قرار دیتے ہیں اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ جبکہ استعارہ کیا ہے؟ کہ جب ہم کسی لفظ کو اصلی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کریں کہ اصلی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ شیر ہے، ہم یہ نہیں کہتے وہ شیر کی طرح بہادر ہے، بلکہ ڈائریکٹ اس کو وہ چیز بنا دیتے ہیں وہ شیر ہے۔ اس کے درمیان اور شیر کے درمیان، ٹھیک ہے، ایک تشبیہ کے تعلق ہے، اور وہ تشبیہ کا تعلق کیا ہے؟ بہادری ہے۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں جی رائے راست کا لفظی مطلب تو سیدھا راستہ ہے، لیکن مجازی مطلب کیا ہے؟ دین اسلام۔ تو یہ ایک طرح سے ہمارے پاس کیا ہے؟ استعارہ۔ پھر ہم چلے جاتے ہیں جی کچھ اور مثالیں یہاں پہ دی گئی ہیں۔ اس شیر نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ تو اب یہ شیر جو ہے یہ اپنے اصلی مطلب میں نہیں آئے گا، حقیقی مطلب اس کا نہیں ہے کسی شیر نے حملے نہیں کیے، بلکہ شیر کس کے لیے لفظ استعمال کیا؟ محمود غزنوی کے لیے۔ اور ان دونوں الفاظوں کے درمیان، حقیقی اور مجازی جو لفظ ہے اس کے درمیان ایک تشبیہ کا تعلق ہے، اور وہ تشبیہ کیا ہے جی؟ بہادری۔ تو اس کو کہیں گے استعارہ۔ ظاہر ہے محمود غزنوی شیر تو نہیں تھا، انسان تھا، بادشاہ تھا، لیکن بہادری شیروں جیسی تھی، یا کسی بہت بڑے عالم، تو یہ بہادری کی وجہ سے اس کو شیر کہا گیا۔ اگر کوئی بہت بڑا عالم ہو جائے، عالم ہے، ٹھیک ہے، مفتی ہے، اس کی موت ہو جائے تو اس پر کہا جاتا ہے ایک چراغ اور بجھ گیا۔ تو یہاں پہ چراغ جو ہے وہ اور عالم، ٹھیک ہے، ان دونوں کو آپس یہ جو ہے نا اس کی جگہ استعمال کیا، عالم کی جگہ یہ ورڈ یوز کیا گیا ہے، اور ان کے درمیان تشبیہ کا تعلق ہے۔ تشبیہ کا تعلق کیا ہے؟ جس طرح چراغ روشنی دیتا ہے اسی طرح عالم بھی کیا کرتا ہے؟ روشنی دیتا ہے دنیا کو، علم کی روشنی، دنیا کے اندر علم کی روشنی پھیلاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک استعارہ تھا۔ اب نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں جی ہیتیں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی میں اپنے کورس کے اندر آپ کو کروا چکا ہوں۔ تو جو نظم ہوتی ہے اس کے بند کے اندر مختلف مصرے ہوتی ہیں، 3 4 5 6۔ تو 3 مصروں والا جو بند ہوگا اس کو مثلث کہیں گے، 4 مصرے والوں کو مربع کہیں گے، 5 مصرے جس کے ہوں گے اس کو مخمس کہیں گے، جیسے اگلی نظم ہوگی برسات کی بہاریں، اور 6 مصرے والوں کو کیا کہیں گے؟ مسدس۔ پھر ہمارے پاس تیسری جو ہے نظم ہے برسات کی بہاریں، نذیر اکبر آبادی نے یہ لکھی ہے۔ تو اس کے پہلے ورڈز میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ بوند کہتے ہیں جی قطرے کو، نوبت کہتے ہیں نکارہ یا ڈول یا حالت ہونا، اس کو نوبت کہتے ہیں، مطلب کسی حالت ہونا بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب، یا نکارہ یا ڈول، ٹھیک ہے۔ پپیا کس کو کہتے ہیں؟ ایک سریلی آواز والا پرندہ ہے، پپیا اس کو کہا جاتا ہے۔ واہ کا مطلب کیا ہے؟ وہاں، ٹھیک ہے۔ تن کس کو کہتے ہیں؟ بدن کو، جسم کو۔ کمری بھی ایک پرندہ ہے۔ پنکھ کس کو کہتے ہیں؟ پر کو۔ اور معطر کہتے ہیں عطر میں بھیگا ہوا خوشبودار۔ تو یہ کچھ تھوڑے سے اس کے مشکل الفاظ تھے۔ اب اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں جی برسات کی بہاریں، کس نے لکھی ہے؟ نذیر اکبر آبادی نے۔
تو اس کے کچھ مصرے ہیں، ان کو مکمل کرنا ہے اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، بجلی چمک رہی ہے بادل گرج رہے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، ہوتے ہیں سینکڑوں کے سر نیچے پاؤں اوپر۔ تو یہ مخمس تھی، ٹھیک ہے، اس کے جو جتنے بھی باندھ تھے وہ 5 مصروں پہ مشتمل تھے، اس وجہ سے یہ مخمس ہے۔ پھر یہاں پہ ایک ورڈ دیا گیا ہے کہ ایسی نظم جس میں ایک باندھ میں 5 مصرے اسے مخمس کہا جاتا ہے، اور ایسی نظم جس کے ایک باندھ میں 6 مصرے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو مسدس، ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا۔ پھر یہاں پہ درست جواب کا انتخاب کرنا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی پیشے کے اعتبار سے کیا تھے؟ معلم تھے، ٹیچر تھے۔ پھر ہے جی نذیر اکبر آبادی بنیادی طور پہ کیسے شاعر تھے؟ عوامی شاعر تھے، عوام کی بات کرنے والے تھے۔ نظم برسات کی بہاریں کس ہیت میں لکھی گئی ہے؟ تو مخمس میں، کیونکہ اس کے ہر باندھ کے کتنے مصرے ہیں؟ 5 مصرے ہیں۔ نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں جی طلوع اسلام۔ طلوع اسلام کس نے لکھی ہے؟ علامہ محمد اقبال نے لکھی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے ورڈز میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ تو ورڈز میننگ ہے جی، پہلے ہے جی لم یزل کہتے ہیں جسے کبھی زوال نہ آئے، چرخ کہتے ہیں آسمان کو، کارواں کہتے ہیں قافلے کو، اور جاوداں کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والا، عروس کہتے ہیں جی دلہن کو۔ ہنا باندھ بھی یہاں ورڈ ہے، ہنا بند عروس لالا تھی مہندی لگانا ہنا باندھ، اور عروس دلہن۔ مضمر کہتے ہیں چھپا ہوا، ارمغاں کہتے ہیں جی تحفہ یا ہدیہ۔ ملت بیضا روشن قوم، مسلمان قوم کے لیے یہ ورڈ یوز کیا گیا تھا، روشن قوم۔ مقصود مقصد، بتاں کہتے ہیں بت کی جمع، احرار حر کی جمع، آزادی پسند، جیسے حریت پسند آپ سنتے ہوں گے لفظ، تو احرار اس کی جمع ہے حر کی، آزادی پسند۔ اخوت بھائی چارہ کو کہتے ہیں میان شاخساراں، شاخوں کے درمیان، میان کہتے ہیں درمیان، شاخساراں شاخوں کے۔ پھر یہ گمان شک کو کہتے ہیں قندیل، چراغ کو کہتے ہیں استبداد، ظلم و ستم، تحمل کہتے ہیں صبر و حوصلہ۔ پھر ٹھیک ہے جی در کہتے ہیں دروازہ۔ پھر ہے جی ہمارے پاس وہی گمان، یہ تو دیکھ چکے ہیں، شک نیلی فام نیلے رنگ کا، مکین رہنے والا۔ پھر ہنا بند مہندی لگانا، ممکنات جو ہونا ممکن ہے، جہان آب و گل مطلب کہ پانی اور مٹی کی بنی ہوئی زمین۔ نیکسٹ ہے جی سرگزشت کہانی یا تاریخ، صداقت سچائی، روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ فراوانی کثرت کو کہتے ہیں رمز، خفیہ اشارہ، فراوانی پھر زیادہ ہونا، کثرت ہونا۔ مرغ چمن، چمن کے پرندے، ٹھیک ہے، مرکب اضافی ہے۔ بیابان ویرانہ، رہبانی کہتے ہیں ترک دنیا کرنے والا، دنیا کو ترک کر دینے والا۔ جادہ پیما مسافر کو کہتے ہیں، جادہ پیما مسافر۔ شگاف دراڑ یا سوراخ کو کہتے ہیں، زندانی کہتے ہیں قیدی کو۔ پھر ہے جی محکم کہتے ہیں مضبوط، پختہ۔ عدالت انصاف یا برابری یا کچہری کو، اور المنانی جرمن قوم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں جی طلوع اسلام کی۔ تو طلوع اسلام کی ایکسرسائز یہ لکھی کس نے جی؟ علامہ محمد اقبال نے۔ تو یہاں پہ دیا گیا جی 5واں کوشچن ہے کہ شاعر کا جو قلمی نام ہوتا ہے اس کو تخلص کہا جاتا ہے، جس کو شاعر عموماً غزل یا نظم کے آخری شعر میں استعمال کرتا ہے۔ تو اقبال جو ہے اقبال کا تخلص تھا۔ امیر منائی کا امیر ہو گیا، الطاف حسین حالی کا حالی ہو گیا، جیسے مرزا اسد اللہ خان غالب کا کیا ہو گیا؟ غالب۔ پھر یہاں پہ مصرے مکمل کرنے ہیں۔ خدا کا آخری پیغام ہے جاوداں تو ہے، جاوداں ہمیشہ رہنے والا۔ لیا جائے گا تجھ سے دنیا کام دنیا کی امامت کا، ہنا بندے عروس لالا ہے خون جگر تیرا، جب اس انگارہ حاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، ٹھیک ہے، جب اس انگارہ حاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا۔ تو یہاں تک یہ ایکسرسائز تھی، جو نظمیں تھی 4 وہ ہماری اب مکمل ہو چکی ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جی جو غزلیں ہیں ان کو۔ تو سب سے پہلی جو ہماری غزل ہے وہ کس نے لکھی ہے؟ میر تقی میر نے۔ ان کے اندر جو یہاں پہ الفاظ دیے گئے ہیں جی، مونس کہتے ہیں ہمدرد کو، ٹھیک ہے، غم خار کو، غم بانٹنے والا ہمدرد۔ ڈہب کہتے ہیں جی اچھا طریقہ، ڈہب طریقہ یا اچھا طریقہ۔ ہجراں کہتے ہیں جی جدائی کو، اور ہمدم کس کا مطلب ہے؟ دوست۔ تو یہ میننگ دیکھ لیے۔ اب اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں جی میر تقی میر کی جو غزلیں ہیں، چونکہ 2 غزلیں ہوں گی، اس کی ایکسرسائز یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے اندر کیا ہے جی؟ الفاظ کی جمع لکھیں۔ سبب ہے، اس کی جمع کیا ہو جائے گی؟ اسباب۔ دعا کی ادویہ،
سجدہ، سجود، ادب، آداب، آہ کا مطلب ہے آہیں، ٹھیک ہے، یہ کچھ ورڈز تھے، ان کے مذکر لکھ لیے، ہم نے جمع لکھ لی۔ اس کے بعد یہ مذکر کی مونس اور مونس کو مذکر میں تبدیل کر کے جملے دوبارہ لکھیں تو نوکر کا نوکرانی ہو جائے گا، راجا کا رانی۔ تو نوکر نے نوکرانی کو سلام کیا۔ ماں نے بیٹی کو نصیحت کی تو ماں کی جگہ باپ آ جائے گا اور بیٹی کی جگہ بیٹا بیٹے ہو جائے گا۔ تو باپ نے بیٹے کو نصیحت کی۔ ماں نے بہو سے پانی مانگا تو ماں کی جگہ پھر ادھر سسر آ جائے گا اور بہو کی جگہ داماد۔ سسر نے داماد سے پانی مانگا۔ مالی پودوں کو پانی دے رہا ہے تو جب اس کی جگہ مالن آئے گا اور آگے پھر کیا آئے گا، اور کوئی نہیں چینج ہوگا، مالن پودوں کو پانی دے رہی ہے، یہ بھی چینج ہو جائے گا۔ حجن نے ہادمہ کو انعام دیا تو حاجی نے ہادم کو انعام دیا۔ پھر ہمارے پاس دوسری جو ہے غزل خواجہ حیدر علی آتش نے لکھی ہے، 2 اس کی غزلیں ہوں گی۔ تو اس کے پہلے ورڈز کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ اشک، یہ اس کی پہلی غزل ہے، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ اور دوسری اس کی غزل تھی، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، یہ والی دوسری اس کی غزل تھی۔ تو اشک کس کو کہتے ہیں؟ آنسو کو۔ پھر غائبانہ، غیر موجودگی میں۔ کف کس کو کہتے ہیں؟ ہتھیلی یا جاگ، ٹھیک ہے، یہ کف ہم نے دیکھا تھا زومانی الفاظ میں بھی، تو کف ہتھیلی کو بھی کہتے ہیں اور جاگ کو بھی کہتے ہیں۔ یہ ابھی پیپر ہوئے تھے ایبٹ آباد بورڈ کے، تو وہاں یہ 9th کلاس کے پیپر میں بھی موجود تھا۔ جلوہ گر، موجود یا رونق دکھانے والا، جلوہ دکھانے والا۔ رگ گل، پھول کے اندر جو موجود ریشے ہوتے ہیں، پھول کے ریشے، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ کا کی کے لگتا ہے۔ کج کہتے ہیں ٹیڑھا۔ میں کہتے ہیں شراب، جیسے میخانہ، میں کہتے ہیں شراب اور میخانہ شرابخانہ۔ دیار کہتے ہیں ملک کو۔ رفیق، دوست یا ساتھی۔ عنایت، مہربانی۔ ناگوار کہتے ہیں ناپسند۔ بہتیرے کہتے ہیں جی بہت زیادہ، بہتیرے بہت زیادہ۔ پھر قارون ہے جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک مالدار اور نافرمان شخص تھا جو اللہ کے حکم سے اپنے مال و دولت اور خزانوں سمیت زمین میں دنس کیا تھا۔ تو یہ سنت تلمی ہوتی ہے۔ سنت تلمی جب کسی ایسے تاریخی بندے کا ذکر کیا جائے کہ اس کو پڑھنے کے بعد وہ واقعہ جو ہے ہمیں یاد آ جائے، تو یہ تاریخی واقعہ ہے قارون، اس کو پڑھنے سے اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں وہ چیز آ جاتی ہے۔ پھر خلق خدا، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز، اس کی مخلوق۔ زر کہتے ہیں سونا یا دولت۔ اسیر کہتے ہیں قیدی کو۔ صیاد کہتے ہیں شکاری کو۔ اندلیب کہتے ہیں بلبل کو۔ تو وہ ایک آپ نے شعر سنا ہوگا کہ بلبل کو باغواں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ صیاد کس کو کہتے ہیں؟ شکاری کو، اور اندلیب بلبل۔ مدعی کس کو کہتے ہیں؟ مخالف یا رقیب کو دعویٰ کرنے والا، جو حریف بھی ہو سکتے ہیں مدعی، رقیب بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، مخالف یا دعویٰ کرنے والا۔ عدم کہتے ہیں موت یا نہ ہونا، ختم ہونا۔ ہستی، زندگی یا دنیا۔ بدرکا کہتے ہیں ساتھی یا رہنما، حالانکہ یہ اس غزل کے اندر ورڈ یوز نہیں ہوا تھا، بدرکا ساتھی یا رہنما۔ پھر ہے جی پروردگار، پالنے والا، رب، اللہ تعالیٰ۔ مسافر نواز، مسافروں کو نوازنے والا۔ ہار کہتے ہیں جی کانٹا کو۔ تو یہاں تک یہ کچھ ورڈز ہیں، ان کے ہم نے میننگز دیکھ لیں ہیں۔ اب اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں۔ تو ایکسرسائز کے اندر سب سے پہلے ہے جی مرکب اضافی، اچھا یہ مرکبات علیحدہ کرنے تھے، تو یہ ہمارا جو سیکنڈ پارٹ تھا SST جنرل کی پریپریشن کے لیے، اس کے اندر میں نے سارے مرکب آپ کو بتائے تھے، 8 مرکب تھے۔ مرکب اضافی، عطفی، عددی، توصیفی، تابع معمل، تابع موضوع، مرکب جار، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی۔ یہاں بھی مختصراً دیکھ لیتے ہیں جی۔ مرکب اضافی ایسا مرکب ہے جو ان الفاظ سے ملے، کا، کی، کے سے، یا کچھ عربی اور فارسی کے الفاظ ہوں گے ان کے نیچے زیر بھی آئے گا، لیکن ان کا بھی مطلب کا، کی، کے ہوگا۔ مرکب عطفی جس میں واو یا اور آئے، اور مرکب توصیفی جس میں صفت اور موصوف آئے، جس کی صفت بیان کی جائے، جیسے نیک لڑکا۔ تو آپ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ جی زیر زمین، یہ اضافی ہے۔ زیر زمین کا مطلب ہے زمین کے نیچے۔ اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو کا، کی، کے نہیں لگا ہوا، لیکن اس کے مطلب کو سمجھیں، یہ عربی یا فارسی کا لفظ ہوگا زمین کے نیچے، تو یہ کے آ گیا تو اضافی ہے۔ تبل و علم، تو یہاں پہ دیکھ لیں واو آ گیا اور، تو یہ عطفی ہے۔ رگ گل، گل کا ریشہ، پھول کا ریشہ، گل کا رگ، تو یہ بھی اضافی ہے کا، کی، کے۔ دام و دانہ عطفی ہے، دام اور دانہ، جال اور دانہ۔ یہاں دام کا مطلب کیا ہے؟ جال، قیمت نہیں ہے۔ شجر سایہ، اب یہاں پہ زیر کو آپ نے یہ نہیں سمجھنا، جیسے زیر، یہ زیر زمین ہے
تو زیر کو یہ نہیں سمجھنا اس کا مطلب کا کی ہے، بلکہ شجر سایہ دار کا مطلب ہے سایہ دار درخت۔ تو سایہ دار اس میں کیا ہے، یہ صفت ہے، اور درخت کیا ہے، موصوف۔ تو یہ کون سا مرکب ہو گیا، مرکب توصیفی۔ پھر مثلیں مکمل کرنے ہیں جی، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، تبل و علم ہی پاس ہے اپنے ملک و مال، نہ ملک و مال، ٹھیک ہے، یہاں پہ نہ آئے گا۔ پھر یوں مدی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے۔ پھر نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں جی 9 نمبر پہ، وہی ذو معنی الفاظ ہیں، یہ کافی ہم دیکھ چکے ہیں۔ SST جنرل کا جو کورس ہے، پہلی ویڈیو کے اندر بھی میں نے کافی آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، یہ سارے وہاں پہ موجود تھے۔ ایسا لفظ جس کے 2 معنی ہوں، ٹھیک ہے، جیسے کہ دام ہے، اس کا ایک مطلب ہے جال، جیسے کہ غزل میں یوز کیا گیا تھا، اور ایک قیمت اس کا مطلب ہے دام، جیسے کہ وہ پہلا جو سبق تھا اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہ ہم نے اس کو دیکھا تھا۔ تو ایسے 5 زمانی الفاظ لکھنے ہیں۔ تو تکیہ، ایک تو سرہانہ جو ہوتا ہے پلو، اس کو بھی کہتے ہیں، اور دوسرا تکیہ بھروسہ۔ ابھی ہم نے دیکھا تھا کف، ٹھیک ہے، کف ایک مطلب ہوتا ہے ہتھیلی، ٹھیک ہے، اور دوسرا جاگ کو کہتے ہیں، جاگ۔ پھر شام ایک ملک کا نام بھی ہے اور وقت بھی ہوتا ہے، مغرب بھی، سمت ایک ڈائریکشن ہے، اور نماز بھی ہے۔ بیت کہتے ہیں گھر کو، اور شعر کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ بیت عین والا نہیں ہے، اگر یہ درمیان میں عین آ گیا تو وہ بیت کیا ہو جائے گا، اطاعت کرنا۔ پھر ہے جی چاہ، کہتے ہیں چاہ کنواں یا محبت، اور لگن بھی برتن کا نام بھی ہے، اور محبت کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو 2 ہماری غزلیں ہو چکی ہیں جی۔ پھر ہم نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں جی، مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل ہے، اس کے ورڈز میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ وصال کہتے ہیں ملاقات کو، ہجر کس کو کہتے ہیں، جدائی کو، وصال ملاقات۔ دیدہ تر آنسوؤں سے بری آنکھیں، دیدہ تر کیا ہے، آنسوؤں سے بری آنکھیں، چارہ ساز تدبیر بتانے والا، معالج مدد کرنے والا، کام بنانے والا۔ ہنوز کہتے ہیں ابھی تک۔ خلد کہتے ہیں جی جنت کو، خلد جنت۔ ناصح کہتے ہیں نصیحت کرنے والا، وہ اس میں مصرع شاید یوز ہوا تھا کہ بنے ہیں دوست ناصح، مطلب دوست مجھے نصیحت کرتے ہیں، شاید میں آرزو کرتا ہوں کہ کوئی غم گسار ہوتا، مطلب کوئی ہمدرد ہوتا۔ تو غم گسار یہ پیپر میں بھی آ چکے، ابھی TT کے پیپر میں، غم گسار ہمدرد۔ پھر ہمارے پاس ورڈ ہے تشنا، تشنا کہتے ہیں جی پیاسا، تشنا یہ ورڈ ہے۔ پھر رضوان کہتے ہیں جو جنت کا دروگا ہے۔ پھر ہمارے پاس آخری غزل ہے، اس کے بھی ورڈز میننگ دیکھ لیتے ہیں، پھر ایکسرسائز دیکھ لیں گے۔ تو شاہانہ، بہادر شاہ ظفر کی یہ غزلیں ہیں 2۔ تو شاہانہ بادشاہوں جیسا، شاہانہ۔ خاکساری عاجزی کو کہتے ہیں۔ ظرف کہتے ہیں برتن، ٹھیک ہے، ظرف برتن۔ صد چاک 100 جگہ سے پھٹا ہوا، صد چاک 100 جگہ سے پھٹا ہوا۔ صحبت دوستی، معمورہ آبادی یا بستی، عالم میں ناپائیدار، فانی دنیا، ایسی دنیا جو ناپائیدار ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ فصل بہار، بہار کا موسم، یہ مرکب اضافی ہے۔ گدایانہ فقیروں جیسا۔ در جانانہ، محبوب کا دروازہ، جانانہ محبوب، اور در دروازہ، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ پیمانہ، پیالہ۔ شانہ کس کو کہتے ہیں، کنگھی کو یا کندھے کو بھی کہتے ہیں شانہ۔ میخانہ، شراب خانہ۔ دیار ملک، یہ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ صیاد شکاری، اور کوئی یار محبوب کی گلی۔ تو اب دیکھ لیتے ہیں جی یہ جو لاسٹ ہماری 2 غزلیں تھی مرزا اسد اللہ خان غالب کی، اور اس کے علاوہ بہادر شاہ ظفر کی، ان کی ایکسرسائز۔ تو اس کے اندر اتنا زیادہ کچھ نہیں ہے، یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیں آپ، مجنو پہ سنگ اٹھایا تو شاعر کو اپنا سر کیوں یاد آیا۔ تو جب اس نے مجنو پہ پتھر اٹھایا تو شاعر کو اپنا سر اس لیے یاد آیا کہ کل کو مجھے بھی محبت ہوگی، میں بھی اسی طرح مجنو ہوں گا، پاگل ہوں گا، اور لوگ مجھے بھی اسی طرح پتھر ماریں گے، تو مجھے ابھی پتھر مارنا نہیں چاہیے۔ پھر ان کے متضاد لکھنے ہیں جی، جھوٹ، سچ، شب، روز ہو گیا، ٹھیک ہے، رات دن، دوستی، دشمنی، غم، خوشی، زندگی، موت، اور ویرانی کا متضاد کیا ہو جائے گا، آبادی۔ پھر ہم نیکسٹ چلے جاتے ہیں جی، یہاں پہ نیکسٹ ایکسرسائز ہے، اس میں بھی ایک کوشچن اگر آپ دیکھ لیں کہ بہادر شاہ ظفر کا مزار برما کے شہر رنگون میں ہے، برما کے شہر رنگون میں۔ پھر یہاں پہ مرکبات بتانے کہ یہ کون سے مرکبات ہیں۔ تو یہ کون سے مرکبات ہیں جی، یہاں پہ غم عشق، تو یہاں پہ عشق کا غم، عشق کا غم، تو کا کی آ گیا تو اضافی۔ یاد خدا، خدا کی یاد، یہ بھی اضافی ہے۔ 4 دن، یہ عددی ہے، عددی میں کیا ہوتا ہے، پہلے
ایک عدد ہوتا ہے، پھر معدود ہوتا ہے دوسرا۔ دن کیا ہے؟ معدود، اور 4 کیا ہے؟ عدد۔ بد نصیب شاعر، تو بد نصیب یہ صفت ہے، ٹھیک ہے، خوبی یا حامی ہے، اور شاعر اس میں کیا ہے؟ موصوف، تو یہ مرکب توصیفی ہے۔ عمر دراز، اب یہ آپ نے زیر کو نہیں دیکھنا کہ اس کا مطلب کا کی کے ہوگا، یہاں دیکھیں اس کا مطلب کا کی کے تھا، یاد خدا اور غم عشق میں، لیکن عمر دراز میں دراز کی عمر یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ عمر دراز کا مطلب ہے لمبی عمر، تو لمبی اس میں صفت ہے اور عمر کیا ہے؟ موصوف، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مرکب توصیفی ہو جائے گا۔ پھر ہم لاسٹ میں دیکھ لیتے ہیں جی کنایا کیا ہے۔ کنایا ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے اندر ہم اس کے حقیقی مطلب بھی لے سکتے ہیں اور مجازی مطلب بھی۔ حقیقی مطلب لیں گے تو پھر بھی ٹھیک ہوگا، مجازی لیں گے تو پھر بھی اس کا مطلب پورا ہو جائے گا، تو اس کو کنایا کہا جاتا ہے۔ مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں۔ بال سفید ہو گئے ہیں لیکن عادتیں نہیں بدلی۔ اب بال سفید ہونے کا مطلب، ایک مطلب اگر اس کا حقیقی مطلب لیں تو اس کے بال سفید ہو گئے ہیں، یہ اس کا حقیقی مطلب ہے، لیکن اب اس کا مجازی مطلب بھی ہم لے سکتے ہیں کہ وہ بندہ بوڑھا ہو گیا ہے، یہ اس کا مجازی مطلب ہے۔ تو حقیقی مطلب بھی لیا جا سکتا ہے، مجازی بھی لیا جا سکتا ہے، تو ایسے الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کنایا۔ اب دوسری مثال دیکھ لیں جی، اس کے ہاتھ پیلے ہو گئے ہیں۔ اب ایک پیلے ہونے کا مطلب، اس کا اگر لفظی مطلب لیں تو ہلدی لگائیے، یہ اس کا لفظی مطلب ہے، لیکن اس کا مجازی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ تو یہ دیکھیں، حقیقی مطلب بھی لیا جا سکے، مجازی مطلب لیا جا سکے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کنایا کہا جاتا ہے۔ تو یہاں ہماری جو 9th کلاس کی اردو کی بک ہے وہ مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ۔ 4 اس کے پارٹس تھے، پہلے 3 پارٹس کے اندر ہم نے 11 اسباق کیے ہیں، اور اگلے یہ جو ابھی کا جو پارٹ تھا اس کے اندر ہم نے نظمیں اور غزلیں کی ہیں۔ تو ٹی ٹی کے ٹیسٹ کے لیے، ایس ایس ٹی جنرل کے ٹیسٹ کے لیے آپ نے ورڈز میننگ بھی لازمی دیکھنے ہیں، اس کی گرامر بھی لازمی دیکھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ٹی ٹی کے ٹیسٹ کے لیے خاص کر، کہ یہ جو مصنف ہیں اور شاعر ہیں ان کے نام آپ نے لازمی یاد رکھنے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔